السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی تھی سورت آل عمران جو ہے اور آیت نمبر 104 جو ہے اس کی ہم نے تھوڑی سی ٹرانسلیشن کے اوپر بات کی تھی اور پھر اس کی جو تھوڑا سا گہرائی میں ہم گئے تھے کہ یار یہ اصل وجہ کیا ہے. وہ آیت آپ کے سامنے پھر سے آ رہی ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھائی کا نیکی کا حکم دے, ٹھیک ہے, اور جو ہے برائی کے خلاف جو ہے برائی کو روکے, ٹھیک ہے. تو اب میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو لاسٹ ویڈیو میں, اگر آپ نہیں دیکھی تو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں نے کہا تھا کہ ایک قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند آیتوں کو بیان کرتے ہیں, چند کو چھپاتے ہیں, مطلب پوری آدھی آیت کو بھی چھپا لیتے ہیں کچھ لوگ, پوری آیت کو. اسی طرح حدیثوں میں بھی لوگ دو نمبری کرتے ہیں, آدھی حدیث بیان کرتے ہیں اور آدھی چھپا لیتے ہیں. بہت ساری حدیثیں میں ایگزامپل دینا چاہوں تو بھی بہت سارے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ٹو دا پوائنٹ بات آج کروں. تو اس میں جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آج جو اگر ہم اس آیت کو کر لیں اور ہم لوگ جو ہے بھلائی کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, بھلائی کے لیے بلاتے ہیں, ہم دین کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ یار اسلام اچھا مذہب ہے اور اس میں یہ ہے کہ آخرت کا جو ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں جو ہے فور ایور زندگی ملنے والی ہے, جنتوں میں ہمیں اچھے باغات اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے کیے وہ ملنے والے ہیں. ہم یہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. اب شرک نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک رکھو. حقوق العباد کا بھی کہتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی حقوق العباد جو ہے آج کے دور میں کہیں پہ نظر آتا نہیں ہے. بہرحال اس میں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ جو لوگ ہیں نا جو آیتوں کو, چند آیتوں کو بیان کرتے ہیں, چند کو چھپاتے ہیں, مطلب چند پہ عمل کرتے ہیں, چند پہ نہیں عمل کرتے. تو اس آیت میں بھی ہم لوگ جو ہے نا آدھی پہ عمل کرتے ہیں, آدھی پہ نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ ہم جب برائی سے روکتے ہیں, مطلب تیسرا جو اس کا جملہ ہے اس آیت کا کہ برائی سے روکو, ٹھیک ہے, اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم برائی سے کون سی برائی سے روکتے ہیں؟ ہم دیکھیں جی لوگوں کے سامنے آ کے ہم کہتے ہیں جی پردہ کر لیں, جی زنا نہ کریں, شراب نہ پئیں, ٹھیک ہے, اور چوری چکاری نہ کریں, مطلب ہم بیان منہ سے کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے. لیکن میں نے اس میں ایک یہ جملہ کہا تھا جو سخت ہے, لوگوں کو ناپسندیدہ گزرے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ چیزیں بیان کرتے ہیں, ان چیزوں سے روکتے ہیں, ان گناہوں سے روکتے ہیں جو کہ شیطانی قوتوں کو اور عالمی قوتوں کو جو کہ اسلام کے خلاف ہیں, جو کہ شریعت کے خلاف ہیں, ان کو بڑی بری گزرتی ہیں. وہ ہم برائیوں سے ہم نہیں روک سکتے, نہ ہی ان کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سی ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں آج ایگزامپل پاکستان کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے ایک دور میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے حرام ہے اسلام میں, ٹھیک ہے. جب بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ وزیر اعظم تھی پاکستان کی, اس وقت انہوں نے یہ جو ہے فتویٰ دیا تھا اور اس کے بعد شاید ان کا پھر آپس میں اتحاد ہو گیا تھا, آپس میں انہوں نے شاید مل, کیونکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں یہ. تو آج جو ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں. وہ مریم نواز صاحبہ کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کو وہ حرام نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ابھی چند دن پہلے بیان دیا, تھوڑا سیاسی ٹائپ طرف میں چلا گیا کیونکہ اصل میں پوری دنیا کو اس وقت جو کنٹرول کیا ہوا ہے نا, اور اسپیشلی اسلام کو, وہ سیاست کے تھرو ہی کیا ہوا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں نا کہ انٹرنیٹ آ رہا ہے تو ہم اسلام کی طرف نہیں جا رہے, موبائل آ گئے ہیں تو ہم اسلام کی طرف نہیں جا رہے, یا موٹر سائیکل آ گیا, یا یہ لیمبورگینی آ گئی ہے, یا یہ اسپورٹس کار آ گئی ہیں, یا اسپورٹس شروع ہو گئی ہے تو ہم اسلام سے دور ہو گئے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ واحد ایک جو راستہ ہے نا وہ سیاست ہے. وہ سیاست کے تھرو اسلام کو کنٹرول کیا گیا اور وہ یہی بات ہے کہ ہم اس برائی سے روکتے ہیں جن سے شیطانی قوتوں کو تکلیف نہیں ہوتی. تو مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا تھا میں کہ انہوں نے جو ہے ابھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کچھ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے حکمرانی حرام ہے, پنجاب کے اوپر حکمران جو ایک خواتین ہیں, ٹھیک ہے, ہماری مسلمان بہن ہے اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے سب کی رسپیکٹ کرنا, اور جو ہے سچائی کو سننے والا جو ہے دل گردہ سب کو رکھنا چاہیے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں, ان کے بقولہ سے کئی سال پہلے میں نے سنا تھا, ان کے ہاتھ پہ جو ہے 5 لاکھ علماء اکرام جو ہیں وہ بیعت ہیں, پھر ان کے آگے سے اسٹوڈنٹ. تو اتنی بڑی پاورفل اسٹرانگ جماعت ہوتے ہوئے وہ آج یہ بیان نہیں دے سکتے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ حکمران اسلام کے روح سے جو ہے وہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے. وہ نہیں دے سکتے. وہ کیوں؟ قوتیں میرے بھائیوں, قوتیں ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں, قوتیں, ٹھیک ہے. اب جب کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جانور ہوتے ہیں بڑے بڑے, ہاتھی ہے, شیر ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کو دیکھیں گے جب وہ ان کو آپ سرکس میں بھی ان کو دیکھیں گے, ان کو آپ چڑیا گھر میں دیکھیں گے, یا پھر زو میں, زو چڑیا گھر ایک ہوتا ہے, آپ ایسی جگہوں پہ دیکھیں گے. ہندوستان انڈیا میں جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں ہاتھیوں سے جو ہے وہ ان کا کوئی مذہبی ایک ہوتی ہے ایکٹیویٹی جس میں وہ ہاتھیوں کو بھی لے کر آتے ہیں ساتھ. کئی اسٹیٹس ایسی ہیں. اب پچھلے دنوں ہاتھیوں نے وہاں پہ جو ہے مغل گپاڑا بھی کر دیا تھا. ان کی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی تھی کوئی ریلیجنس کے حساب سے. تو
ہاتھی کو اب آپ دیکھیں، ہاتھی میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ آپ کا گھر بھی توڑ سکتا ہے، آپ کے گھر کی دیوار توڑ سکتا ہے وہ، اگر اس کا دماغ پاگل ہو جائے. لیکن اس کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے؟ اس کو ایک اتنی باریک چین باندھ دی جاتی ہے بچپن میں ہی، اور وہ اس کے ساتھ بندھا رہتا ہے، وہ بندھا رہتا ہے، وہ کھینچتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. جب کہ وہ بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کے لیے وہ بڑی مضبوط چین ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ نہیں یار میری زندگی جو ہے نا وہ یہی ہے. اب میں نے یہ جو بندہ میرے سامنے ہے نا، جو مجھے کھانا دیتا ہے، میں اگر کام رہتا ہوں تو مجھے کھانا دیتا ہے، اگر میں اگریسو ہوتا ہوں تو مجھے چھڑی مارتا ہے، شیر ہو یا ہاتھی ہو جو بھی، تو وہ اپنے مائنڈ سے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے کہ بس اب میری زندگی یہی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہمیں کیا کیا، ہمیں جو دنیا کے معاملات اس کے ساتھ نہ باندھ دیا گیا. وہ بڑی باریک سی چین ہے. آپ دیکھیں ہاتھی اتنا مضبوط ہے، وہ ایک جھٹکا مارے گا توڑ دے گا، شیر ایک جھٹکا مارے گا توڑ دے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان بھی ہے جو ہمارے ساتھ چیزیں جڑ گئی ہیں جو ہمیں حق بات کرنے سے روکتی ہیں یا ہمارے آڑے آ جاتی ہیں، وہ باتوں سے ہم بچ جاتے ہیں، وہ صرف ایک جھٹکا مارنے کی جگہ وہ ٹوٹ جائیں گی. لیکن کیا ہے، ہم نے دماغ سے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نہیں یار یہی زندگی ہے، اب یہی ہے. تو یہاں سے ثابت آپ کو یہ ہو گیا کہ قرآن کی آیتیں کچھ جو لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں، اور وہ ہم میں سے ہم لوگ ہی ہیں. ظاہر سی بات ہے، آج ہم اسی برائی سے روکیں گے جو لوگوں کو، دوسروں کو بری نہیں لگے گی، عالمی طاقتوں کو، اور اس برائی سے ہم کبھی نہیں روکیں گے، نہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے جو ان کے حق میں بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. تو اور ایمان کا درجہ جو ہاتھ سے روکنے والا ہے برائی کو، وہ بلند ترین درجہ، وہ ڈیفینیٹلی وہی مومن کا درجہ ہے. وہ مومن کے بارے میں بات کی گئی. دل میں برا جاننا یا منہ سے کرنا وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی غلط چیز ہے کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگا دینا، اور اگر وہ کافر نہ ہوا تو کفر آپ کی طرف لوٹ کے آئے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کریں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کہاں پہ 2 نمبری ہو رہی ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہی. یہ جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور ہمارے ان کے لیے دعا ہے. اور سب سے پہلے ہمارے دین اسلام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین اسلام کو جو ہے مضبوط، اور اس کا نظام جو ہے پوری دنیا میں نافذ کر، اور ہمیں اتنا جو ہے شعور عطا فرمایا کہ ہم اپنی موجودہ نسلیں اور آنے والی نسلیں ان سب کو ایجوکیٹ کریں. اگر قرآن کو لینا ہے تو پورا لیں میرے بھائی، ایک آدھی آیت کو نہ لیں. ٹھیک ہے. ہمارا سب کا یہی حال ہے. اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت ساری سخت باتیں بھی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے مزید ہمارے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.